ہے. لہذا علم کس چیز کا ہے؟ فرمایا یہ علم پاکیزہ ہے، یہ علم اللہ کا نور ہے. جیسے کہ وقی استاد سے اس کے شاگرد نے شکوہ کر دیا کہ شکوت الی وقی لسوء حفظی، کہ میں نے وقی اپنے استاد سے اپنے حافظے کا گلہ کیا، شکوہ کیا کہ حافظہ میرا بڑا کمزور ہے، کوئی تو مجھے وصیت نصیحت کر دے کہ میں کون سا وظیفہ عمل اختیار کروں. فاوصانی بترک المعاصی، میرے استاد نے مجھے ایک ہی وصیت کر دی کہ تم گناہ کرنا چھوڑ دو. فعلم اللہ نور، یہ اللہ کا علم جو ہے، قرآن حدیث کا علم جو ہے یہ نور ہے. ونور اللہ لا یعطی لعاصی، یہ اللہ کا نور کسی گناہگار کے سینے میں باقی نہیں رہتا. تو میں نے بڑا غور کیا کہ حافظے کمزور کب ہوتے ہیں، انسان کی یادداشت کب کمزور ہوتی ہے؟ جب انسان بد نظری کرتا ہے، نظر کی حفاظت نہیں کرتا، اس کا اندر کا سینہ خالی ہو جاتا ہے اور علوم اس کے سینے سے نکال لیے جاتے ہیں. تو فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، فرمایا سب سے پہلے آپ نے ارشاد فرمایا ما انا بقاری، اجنبی ہے، کیا پڑھانا چاہتا ہے، میں تو کبھی پڑھا نہیں ہوں. اچانک کیسا واقعہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی گھبرا گئے، لیکن اللہ کے کلام کے اندر اتنی رعب تھا، اتنی اثر تھا، اتنی جلال تھا کہ اللہ کے نبی کانپنے لگے، پسینے سے شرابور ہونے لگے، کیونکہ رب نے فرمایا کہ ہم نے اپنے قرآن کو لو انزلنا هذا القرآن على جبل ورأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، قرآن کو پہاڑوں پہ تو نہیں اتارا، اگر پہاڑوں پہ اتار دیتے تو ریزہ ریزہ ہو کے بکھر جاتے. ہم نے اپنے کلام کو اپنے محبوب کے قلب محمد پہ اتارا ہے، نبی علیہ السلام کے سینے کے اندر اتارا ہے. جبرائیل آئے اور آ کے بتایا گھبرائے نہیں، اس رب کے نام سے پڑھنے کا آغاز آپ شروع کریں جس رب نے آپ کو اس دنیا کے اندر شان اور وقار اور مرتبہ اور بلندی اور رفعت عطا کر کے بھیجا ہے. تو نبی علیہ السلام کے اوپر 5 آیاتیں اس وقت بیعت وقت اتر چکی تھی. نبی علیہ السلام واپس آئے، اپنی بیوی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کو آ کے یہ 5 آیات سنا دی. کوئی احکامات بھی نہیں ہے بیچ کے اندر، کوئی چیز نہیں ہے. علم الانسان ما لم یعلم، اے میرے محبوب اب جو ہم دنیا کے اندر علم اتار رہے ہیں آسمانوں سے، اس علم سے ایک نئی بہار آئے گی دنیا کے اندر. اب انسان کو وہ علم ملے گا اس سے پہلے کسی انسان کے پاس موجود نہیں تھا. یہ علم صرف مسلمانوں کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ اس علم سے کفار بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آج بھی ہمیں پتا ہے کہ کفار جتنی بھی ترقی کر رہی ہیں وہ اسی قرآن کے مطالعے سے کرتے ہیں، قرآن کی تعلیم سے کرتے ہیں، قرآنی ارشادات کو پڑھتے ہیں، پھر جا کے اس کے اوپر توانائی کو خرچ کرتے ہیں. پتہ چلا ہوا میں اڑے تو تخت سلیمانی کے اوپر غور کیا کہ ایک بندہ ہوا میں کیسے اڑ سکتا ہے. قرآن کی حقانیت کو تسلیم کرتے ہیں کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے، اسی ذات کا کلام ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے. جس بندے نے اپنی 20-22 سالہ زندگی جا کے سمندر کے پانی میں غوطے لگاتے گزار دی، باہر ہی نہیں آیا کہ میں سمندر کے اندر ایسی تحقیقات کروں گا جو دنیا میں پہلے کبھی نہیں ہو سکی. اس نے لاکھوں نہیں کروڑوں ڈالر بھی خرچ کر دیے اور 20 سال سمندر کے پانی کی تہ میں لگا کے ایک جگہ کو دیکھ کے آیا کہ ایک جگہ ایسی ملی ہے، ایک طرف سمندر کا پانی کالا ہے، ایک طرف نیلا ہے، اس طرف رات ہے، اس طرف دن ہے. یہ 2-3 منظر دیکھنے کے بعد اس نے وہاں کی تصویریں بنائی، فلمیں بنائی اور دنیا کی طرف ارسال کر دی. دیکھو میں نے آج اتنی عرصے کے بعد یہ چیز دریافت کر لی ہے سمندر کے اندر سے. پھر جب وہ باہر آیا تو کسی مسلمان کو جب پتا چلا تو اس نے جا کے اس کو اللہ کا قرآن پڑھ کے سنایا جس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ سمندر کے اندر ایسا حصہ بھی ہم نے بنا رکھا ہے کہ ایک طرف رات ہوتی ہے، ایک طرف دن ہوتا ہے، پانی کا ذائقہ الگ ہے، پانی کی رنگت بھی الگ الگ ہے. تو وہ حیرت میں بیٹھ گیا کہ میں نے تو پورے 20 سال گزار دیے تب جا کے اس جگہ ملی ہے، یہ تو کہاں سے لے کے آیا، تجھے اس بات کا پتہ کہاں سے چلا؟ اس نے کہا یہ ہمارے نبی آقا علیہ السلام
1400 साल पहले अल्लाह का कलाम दे के गए हैं, उन्होंने ये बताया है। तो उसने दूसरा सवाल किया, मुझे उनकी जात के बारे में ये मालूम करना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी समंदर के अंदर दाखिल हुए या समंदर के किनारे तक पहुंचे या समंदर में कश्ती के अंदर सफर किया हो, तो पता चला कि रहमतुल आलमीन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी समंदर का सफर नहीं किया, कभी समंदर के किनारे भी नहीं गए। फरमाया कि जब उसको ये बात पता चली तो उसने हाथ खड़े कर दिए, उसने कहा कि मैं ईमान लाता हूं उस जात के ऊपर जिसने ये कलाम उतारा अपने महबूब पैगंबर के ऊपर, और ये वही बता सकता है जिसने समंदर को बनाया है, वही उसी का कलाम है और सच्चा कलाम है। कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए।